بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائے گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال چارہ گاہوں میں سبز وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چارہ گاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہاتھ آتا۔ مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کر دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں جیسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک فقط قطرہ بھی نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی حلیمہ جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی حلیمہ کی ایک نیک شخصیت بچی بھی تھی، اسے حضرت سے بہت انس تھا۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور کو مکہ لے آتی اور آپ کی والدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہ ننھا منھا یتیم جس کو گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو کچھ عرصے اپنے یہاں رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتری یہی ہوگی کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصے میرے صحرائے خیمہ میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حضور کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جو آپ بڑے ہوئے، آپ اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اتخاذ کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا رہا۔ آپ اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔